خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی بہتر صحت کے لیے مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ایسے ہیں جو کہ بیماریوں کے بعد کی احتیاط کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو بیماری ہو جائے تو اس کے بعد کیا احتیاط کرنی چاہیے، ہارٹ اٹیک کے بعد کیا احتیاط کے تقاضے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ وہ خوش نصیب افراد جو ایک بار دل کے دورہ جھیلنے کے بعد پھر سے زندگی کی بازی جیت لیتے ہیں، ان کے لیے بعد کی زندگی بہت احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔ زندگی کی از سر نو بحالی میں ادویات، ورزش اور غیر صحت مند عادات کا ترک کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ممتاز برطانوی ماہر طب ڈاکٹر ٹریشیا میک نیر کے مطابق جو احتیاط کی تدابیر ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو اور ان سے استفادہ کر کے آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ دورے کے بعد کے خطرات کیا ہوتے ہیں اور کس طرح بچنا چاہیے۔ ہارٹ اٹیک سے زندہ بچ جانے والے افراد کی اکثریت دل کے دوسرے دورے کے خوف میں مبتلا ہوتی ہے، اور یہ خوف بیجا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو جو حالات مریض کو پیش آتے ہیں وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ ہاسپٹل کی مشکلات اور تکلیف کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مریض کے سامنے ہوتی ہیں۔ پھر اخراجات جو ہیں ہاسپٹل کے وہ بھی بہت بڑے اخراجات ہوتے ہیں، وہ سب مسائل جو ہیں مریض کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انجانہ خوف جو ہے ہر وقت مریض کو لگا رہتا ہے، کہیں یہ جو اٹیک ہے وہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ طبی ماہرین کے تخفیے کے مطابق جن لوگوں کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ان میں سے 10% یعنی 10% کو اسپتال چھوڑنے کے 1 سال کے اندر دل کا دوسرا دورہ پڑ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر سال خطرہ تقریباً 3% یعنی کہ 3% کی شرح سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ابتدائی دورے کے بعد زندگی کو مناسب انداز میں بحال کیا جائے، جس میں زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو بدلنا بھی شامل ہے، تو اس سے خطرات مزید کم ہو سکتے ہیں اور زندگی کا عرصہ بڑھ سکتا ہے۔ مریض کی بحالی زندگی پروگرام کے مطابق اپنے ڈاکٹر سے تفصیلی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہارٹ اٹیک کے بعد بحالی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد کے ابتدائی گھنٹے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں، جس کے بعد صحت یابی کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ چند دنوں کے اندر دل کے نقصان رسیدہ عضلات یعنی کہ مسل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی پیچیدگی سامنے نہ آئے تو مریض 5 سے 7 دنوں کے بعد اسپتال سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جو ہفتے گزرتے ہیں، نقصان رسیدہ پٹھوں یعنی کہ مسلس کی جگہ نئے مسلس پر کر دیتے ہیں، وہاں زخم اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے۔ اس عمل میں 6 سے 12 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس دوران مریض کو بتدریج اپنی سرگرمیاں کی سطح بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہارٹ اٹیک کے بعد بہت سے افراد ورزش سے اس بنا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اس سے دوسرے دورے کی تحریک ملے گی، یعنی کہ دوسرا دورہ پڑ سکتا ہے، اور یہ خوف جو ہے نا انہیں ورزش سے دور رکھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ورزش سے صحت یابی کی رفتار بہتر ہوتی ہے۔ ورزش کو بتدریج بڑھانے سے دل کو دوبارہ اپنی حالت پر واپس جانے میں مدد ملتی ہے، اور دورے کی وجہ سے دل کے جو زخم اچھی طرح بھر نہ پائے تھے ان کے اندر مال میں تیزی آ جاتی ہے۔ ورزش سے عمومی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور نیند باقاعدگی سے آنے لگتی ہے، زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ ورزش سے دل کی کارکردگی کی بھی جانچ ہو جاتی ہے۔ اس طرح مریض اور ڈاکٹر کو باقی بچ جانے والے مسائل مثلا سینے میں درد، انجائنا
یا سانس لینے میں دشواری سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ورزش شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے، اور ورزش میں بتدریج اضافہ بھی معالج کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ بہت سخت قسم کی ورزش، خاص طور پر وہ جس سے جسم کو بہت زیادہ مشقت میں ڈالا جاتا ہے، سے دوسرے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ صحیح طرح معلومات حاصل کر کے، اور مریض کو بھی چاہیے کہ ان مسائل کے بارے میں اور ہارٹ ڈیزیزز کے بارے میں خود اسٹڈی کرنی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کو بھی اتنا زیادہ ٹائم میسر نہیں ہوتا کہ مریض کو ہر ایک بات بتائی جائے۔ آج کل ہر جگہ احتیاط اور جسم کے مسائل کے بارے میں لٹریچر موجود ہے۔ ہم نے بھی انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی سائٹ صحت.com پر ہیلتھ کے بارے میں بے شمار مضامین آپ کی سماعت کے لیے ریکارڈ کر دیے ہیں، اور خاص طور پر ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں مختلف کے مضامین موجود ہیں۔ ان کو سن کر اور ان سے استفادہ حاصل کر کے بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔